السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ کیا ہم مایوس ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ حذیفہ ایوبی۔ یہ بات کسی سے ڈھکی اور چھپی نہیں ہے کہ ہمیں اس بدترین و خراب ترین دن کا سامنا ہے جس کی رضالت و فرمائیگی بیان کرنے کو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ وہیں دوسری جانب اکثریت کے لیے مسرت و شادمانی اور انبساط و نشاط کا دن ہے، قطع نظر اس بات سے کہ اس دن کے لیے کتنے ہی جائز جذبات اور درست احساسات کو کچلا گیا ہے۔ یہ دن ایک حساس دل اور سر میں چاک ذہن رکھنے والے مسلمان کے لیے یقیناً آسان نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اجداد کی تعمیر کردہ مسجد بابری تمام تر ثبوت و شواہد کے باوجود دنیا کے سب سے بڑے جمہوری نظام کے علمبردار اور پرچارک کہے جانے والے ملک کی عدلیہ نے اکثریت کے اعتقاد اور آستھا کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ ان کے حق میں دیا، اور ہم نے بسر و چشم قبول کیا، کیونکہ ہمارے پاس علاوہ ازیں کوئی چارہ نہیں تھا۔ یاد رہے کہ اس طرح کے حالات ہمارے لیے نئے نہیں ہیں۔ اگر ہم نے خدائے بزرگ و برتر کی وحدانیت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا ہے تو ان حالات کا وقوع و ظہور یقینی ہے۔ یہی تاریخ ہے۔ آپ مکہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ایک وقت وہ تھا کہ مسلمانوں نے مکہ گھٹی فضا اور خوف و ہراس کے ماحول میں سانس لے رہے تھے۔ ایسی کوئی ایذا نہیں تھی جس کا مزہ ان کے جسموں نے نہ لیا ہو۔ امید کی کوئی کرن دور دور تک نظر نہ آتی تھی، جس کا نقشہ قرآن نے کچھ اس طرح کھینچا ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب تم مکے میں بہت تھوڑے تھے اور تم زمین میں کمزور سمجھے جا رہے تھے۔ تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لیں، لیکن اس سب کے باوجود وہ مایوسی اور نا امیدی کے شکار نہیں ہوئے، بلکہ مشکلات کے صحرا اور حالات کے ویرانے میں اس یقین کے سہارے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں میں راسخ کیا تھا، عزم و استقلال کے آسمان اور قصد و ارادے کے شور بن کر ڈٹے رہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے زمانے نے کروٹ لی، حالات نے رخ بدلا اور مدینے میں وہ مستحکم اور مضبوط حکومت قائم ہوئی کہ بڑی بڑی طاقتوں کی آندھیاں اور غرور کے طوفان اس حکومت کو زیر کرنا تو درکنار متزلزل بھی نہ کر سکے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم بھی وہی ایمان اپنے دلوں میں راسخ کریں، وہی حوصلہ پیدا کریں، وہی عزائم اکٹھے کریں اور مایوسی و نا امیدی کا شکار ہونے کے بجائے اولوالعزم کا وہ ثبوت دیں کہ اگر سوال ہو کیا ہم مایوس ہیں تو ہماری پیشانی پر ابھرنے والی سلوٹیں کہہ اٹھیں نہیں، بالکل نہیں۔ تو دوستو، یہ تھی تحریر حذیفہ ایوبی صاحب کی، جنہوں نے واقعی بہت ہی اچھی اچھی باتیں اس میں لکھی ہیں۔ اللہ سے دعا اللہ نے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب آپ حضرات کا اس تحریر کے متعلق، اس کے اندر کہی گئی باتوں کے متعلق کیا کہنا ہے؟ نیچے کمنٹ باکس میں اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو اپنی رائے کا اظہار کریں، اور پہلی بار چینل پر آئیں سبسکرائب کر لیجئے۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔